پیریڈ آف ہونے پر وہ کینٹین جانے کی بجائے کالج کے گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کی دوست ماریہ بھی وہاں آ گئی۔ اوئے میڈم، یہاں کہاں؟ کینٹین نہیں چلنا کیا؟ ماریہ نے کہا۔ نہیں یار، موڈ نہیں ہے میرا، تم جاؤ، اس نے بجھے لہجے میں کہا۔ کیوں موڈ نہیں ہو رہا تمہارا؟ ذرا بتانا۔ ماریہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی، دونوں ہاتھوں کو کمر پہ ٹکا کر کرے تیور لیے اس سے پوچھا۔ آواز زیادہ تو نہیں، لیکن اتنی ضرور بلند تھی کہ دوسری لڑکیاں بھی ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ او ڈرامہ کوئین، بیٹھ جا، سب ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہیں۔ اس نے جلدی سے ماریہ کا ہاتھ کھینچا، اسے دوبارہ سے اپنے ساتھ بٹھایا۔ دیکھ رہی ہیں تو دیکھنے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ ماریہ بگڑ کے بولی، پھر ایک دم اسے شرارت سوجی، شرارتی انداز میں اسے چھیڑتے ہوئے بولی، ویسے یار تم ہو ہی اتنی پیاری کہ بار بار تمہیں دیکھنے کا جی چاہے، اب اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ میں تو خود تم پہ فدا ہوں، کاش میں لڑکا ہوتی۔ جبکہ وہ منہ کھولے اس کی بے تکی باتیں سن رہی تھی۔ تم تو ہو ہی فضول انسان۔ ماریہ کی بنا سر پہ کی بات پر وہ چڑ کے بولی، اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ موڈ کیوں آف ہے تمہارا؟ ماریہ نے بات بدلی، جس پر وہ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئی۔ کچھ نہیں، بس وہی امی کی باتیں، انہیں لگتا ہے کہ میں کالج میں آ کے ابو کے پیسے برباد کر رہی ہوں، اور کچھ نہیں۔ مجھے گھر پہ رہ کے ان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اس نے بالآخر بتا ہی دیا۔ جانتی تھی جب تک وہ بتا نہ دیتی ماریہ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتی۔ ویسے یار ایک بات تو بتاؤ، تمہاری امی ایسا کون سا کام کرتی ہے جس میں انہیں تمہاری مدد درکار ہے؟ میں نے تو اب تک انہیں کوئی کام کرتا نہ دیکھا سوائے تم پہ بیجا حکم چلانے کے۔ ماریہ غصے سے بولی۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی اور ساتھ ہی گھر ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے گھر کافی آنا جانا تھا، اس لیے اسے سب معلوم تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، جب میں کالج آتی ہوں تو پیچھے امی کو ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ماں کی سائیڈ لی۔ اچھا، تو تمہاری امی بھی کام وام کرتی ہیں؟ حیرت ہے۔ ماریہ نے شان بے نیازی سے اپنے کندھے اچکائے، جیسے اس کی بات پر یقین نہ ہو رہا ہو۔ بالکل، جیسے آج انہوں نے ناشتہ بنایا تھا۔ میں کالج جانے کو تیار ہو رہی تھی نا، اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ ہاں، وہ تو آج سارے محلے کو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ ناشتہ کس نے بنایا۔ ماریہ نے طنز کیا۔ ان کے گھر ساتھ ہونے کی وجہ سے بیچ سے دیوار ملی ہوئی تھی، اس لیے صبح ہونے والا واقعہ اسے بھی معلوم تھا۔ ماریہ کا ارادہ اس سے پوچھنے کا تھا، لیکن کلاس میں بات نہ ہو سکی تو پیریڈ آف ہونے کے بعد ماریہ کا ارادہ کینٹین جا کر اس سے پوچھنے کا تھا، لیکن وہ کینٹین نہیں گئی، اس لیے وہ اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ ماریہ کو معلوم تھا وہ اپسیٹ ہوگی، اور وہی ہوا۔ ماریہ نے بھی اس سے اگلوا کے دم لیا۔ زیادہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ وہ جیسی بھی ہے میری ماں ہے۔ میں نے اپنی امی کو تو نہیں دیکھا، پر میں نے امی کو بھی کبھی سوتیلی ماں نہیں سمجھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ امی کی اکثر باتوں پر میرا دل دکھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی عزت نہیں کرتی۔ میرے لیے وہ ابو کے رشتے سے قابل احترام ہیں، اور میرے دل میں ان کا اونچا مقام ہے۔ وہ رقت انگیز لہجے میں بولی۔ اچھا یار، تو سینٹی کیوں ہو رہی ہے؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ماریہ نے اسے سیریس ہوتے دیکھ بات مذاق میں اڑائی۔ آج تو کہہ دیا، آئندہ کچھ نہیں بولنا، سمجھی؟ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر ماریہ کو وارن کیا۔ اوہ، میں تو ڈر گئی، میرے باپ کی بھی توبہ۔ ماریہ نے جلدی سے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور معصوم سی شکل بنا کے اس کی طرف دیکھا۔ بس کر دے نوٹنکی، تو تجھ پہ آ کے ختم ہے یار۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ سب چھوڑ، یہ بتا انکل کی طبیعت اب کیسی ہے یار؟ کل دیر ہو گئی تھی اس لیے میں نہ آ سکی۔ اس نے ماریہ کے ابو کی طبیعت پوچھی، جن کا بی پی اچانک ہی شوٹ کر گیا تھا۔
بر وقت ہاسپٹل لے جانے سے بچت ہو گئی تھی، ساتھ ہی گھر نہ آنے پر معذرت بھی کر لی۔ یہ نہ کہہ سکی کہ امی ابو کے ساتھ ہی وہ آنا چاہتی تھی، لیکن امی نے اسے اکیلے میں منع کر دیا، یہ کہہ کے کہ اگر وہ بھی چلی گئی تو گھر کا خیال کون رکھے گا۔ ابو کے کہنے پر اس نے خود ہی منع کر دیا، کہیں کوئی بد مزگی نہ ہو جائے، جبکہ ابو نے پھر بھی کافی اصرار کیا، لیکن وہ ساتھ میں چلنے کو آمادہ نہ ہوئی۔ اب تو کافی بہتر ہے، وہ بی پی بھی اب نارمل ہی ہے، بس کمزوری ہے، تو دعا کر ابو جلدی سے پہلے کی طرح بھلے چنگے ہو جائیں۔ مجھ سے انہیں بستر پر یوں بیمار پڑے ہوئے دیکھا نہیں جاتا، ماریا نے اداسی سے کہا، جبکہ اس کے لہجے میں نمی شامل تھی۔ وہ یوں ہی تھی اپنے باپ کے لیے پاگل، ان کی ہر کسی تکلیف بھی ماریا سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ انکل جلد ٹھیک ہو جائیں گے، تو پریشان نہ ہو، اس نے ماریا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ ماریا ایک دم نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے مسکرا دی۔ گاڑی آ کر ایک خوبصورت ولا کے آگے رکی، ڈرائیور نے ہارن بجایا، چوکیدار نے جلدی سے گیٹ لاک کیا، گاڑی آرام سے آگے بڑھ کے پورچ میں آ کر رکی۔ شاہجہاں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا، ایک ہاتھ میں بریف کیس پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ میں کوٹ ڈالے ہوئے تیزی سے اندر کی جانب بھاگنے کے انداز سے بڑھا، دونوں چیزیں اپنی طرف آتے نوکر کی طرف بڑھاتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ جلد سے جلد ان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ ان کے کمرے کے باہر رک کر خود کو ریلیکس کیا اور دروازہ کھولتا اندر آیا، جہاں سامنے ہی بستر پر اس کی ماں لیٹی صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ وہ ان کے پاس جا کے ان کی پیشانی کا بوسہ لیتا ان کے سرہانے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور ہاتھ ان کے بالوں میں پھیرتے ہوئے کمرے میں موجود ملازمت سے مخاطب ہوا، میرے آفس جانے کے بعد مما نے کھانا کھایا تھا کیا؟ جی چھوٹے صاحب جی، انہوں نے کھانا کھایا تھا اور دوائی بھی لی تھی، آپ کو یاد کرتی ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی ہیں، ملازمہ نے ادب سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے ابھی آپ جائیں، میں مما کے ساتھ ہی ہوں، شاہجہاں نے ملازمہ کو جانے کا کہا، جس پر وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی، جبکہ شاہجہاں ویسے ہی بیٹھا ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔